انک لا تسمع الموتى، تسلی دوم، دوسری تسلی آ گئی، اے میرے پیغمبر بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ تشبیہ اول ہے ولا تسمع الصم الدعاء، تشبیہ دوم اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو الدعاء بات، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، پیٹ پھیر کر۔ دیکھو حضرت اللہ کریم نے کیا تشبیہ دی ہے، کس کے ساتھ دی ہے اور مراد کیا ہے۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، سماع موتیٰ کی بحث ہم تو اسباق میں تفصیلی کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نہیں کر رہا، وقت کی قلت ہے، اور بھی کچھ ایک دو باتیں مد نظر ہیں، انشاءاللہ مختصر بات کروں گا، اللہ کرے گا کہ بات بیٹھ جائے گی۔ بات یہ ہے حضرت، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ جی؟ مردوں کے ساتھ۔ میری طرف دیکھو، جہاں تشبیہ ہوتی ہے آپ نے بار بار پڑھا، وہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں، جہاں تشبیہ ہوتی ہے وہاں پر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مشبہ، مشبہ بہی اور وجہ تشبیہ، مشبہ، مشبہ بہی، اور یہاں اللہ پاک نے کافروں کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی، کافر ہیں مشبہ، کافر ہیں، مردے ہیں مشبہ بہی، کافر ہیں، مردے ہیں بہی۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ، اس کے اندر کچھ ہوا اختلاف کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک فائدہ عرض کر دوں، دیکھو حضرت، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ جو دی جاتی ہے، توجہ کرو توجہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ تشبیہ مشبہ کے اندر کم ہوتی ہے، ہاں مشبہ کے اندر کم ہوتی ہے، مشبہ بہی کے اندر، مشبہ کے اندر کم، مشبہ بہی کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید کل اسد، زید، کہ زید شیر کی طرح ہے، اب زید ہے مشبہ، اسد ہے مشبہ بہی، وجہ تشبیہ ہے شجاعت، بہادری، تو وہ بہادری جو ہے زید کے اندر کم اور اسد کے اندر زیادہ، زید کے اندر کم اور اسد کے اندر زیادہ، سمجھیے نا جی۔ مثال کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے لے کر آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، گلے لگایا اور کہا اشباہ بنبی، اشباہ بنبی لیس شبیہا بعلی، اشباہ بنبی لیس شبیہا بعلی، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے لگے یہ میرے پیغمبر سے ملتے جلتے ہیں، علی سے یہ نہیں ملتے، علی سے یہ، اس شکل کے اندر، اور مزاج بھی ایسا تھا، حضرت حسن ٹھنڈے مزاج کے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جلالی مزاج تھے، سمجھیے نا جی۔ اشباہ بنبی لیس شبیہا بعلی، مزاج کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اب حضرت حسن کو تشبیہ دی حضرت ابوبکر نے کس سے؟ کس سے؟ نبی علیہ السلام سے۔ تو اب کیا ہوا کہ مشبہ بہی جو ہے، وجہ تشبیہ جو ہے وہ مشبہ حضرت حسن کے اندر کم اور مشبہ بہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو بات سمجھ یہ نہیں آئی۔ وجہ تشبیہ جہاں پر بھی تشبیہ دی جائے، وجہ تشبیہ مشبہ کے اندر کم ہوتی ہے اور مشبہ بہی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، بس یہ بات ختم۔ اب اگلی بات جی، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہوا اختلاف، امت کے اندر اس کے اندر کیا ہوا جی؟ اختلاف ہوا۔ احناف، کیا کہہ رہا ہوں اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، احناف اہل السنت والجماعت، احناف اہل السنت والجماعت، ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ وجہ تشبیہ ہے عدم سماع، وجہ تشبیہ کیا ہے جی؟
بولتے نہیں ہو۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اسی طرح کافر، تو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ جس طرح مردہ، بولو تو صحیح، کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح مردہ، یہ لفظ بولنا جو ہے اندر تکلیف ہو رہی ہے، ہاں۔ جس طرح حضرت فتح مکہ کے دن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ مکہ فتح ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کعبے کے اوپر چڑھ جا، دیوار پر اذان دے، اوپر چڑھ جا۔ حضرت اوپر کھڑے ہو گئے، اذان دے رہے ہیں۔ اب بچے جو تھے، میں بھی ان میں تھا اور بھی بچے تھے ان کے اندر، تو جناب ہم نے حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کر دی، سمجھیے۔ انہوں نے جو اذان دی اللہ اکبر اللہ، ہم بھی نیچے سے شور مچا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا ان کو پکڑ کے لے آ، جو بچے اذان دے رہے ہیں نا ان کو پکڑ کے لے آ۔ اب باقی سارے بھاگ گئے، میں پکڑا گیا، حضرت ابو معذورہ پکڑے گئے۔ کہتے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 4 تکبیریں کہیں، پھر کہا کہ اشہد اللہ الہ۔ اب بات گڑبڑ ہو گئی، میں نے آہستہ آہستہ کہا اشہد اللہ الہ، کیونکہ عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی نا۔ آہستہ سے آپ نے فرمایا زور سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ فرماتے میں نے زور سے جب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بس توحید میرے دل میں اتر گئی۔ سمجھیے بات کی نہیں آئی؟ ہاں جی، توجہ کرو توجہ۔ ابھی انشاءاللہ حوالے دیتا ہوں۔ الحمدللہ اشاعت التوحید کے پاس قرآن ہے، اللہ کا فضل ہے، مانو نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے، ہم منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم سنانے کے لیے آئے۔ توجہ ہے؟ احناف، کیا کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایسے نہیں کہہ رہا، احناف اہل السنت والجماعت، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وجہ تشبیہ عدم سما ہے، وجہ تشبیہ عدم سما ہے، کہ جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اسی طرح کافر۔ اور یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی مردوں کے بارے میں بھی آپ پریشان ہوئے ہیں کہ مردہ میری بات نہیں سنتا؟ مردہ میری بات، جس طرح ان کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے اسی طرح ان کے بارے میں بھی پریشان نہ ہوں، یہ بھی مردے ہیں۔ جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر، بولو تو صحیح، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتا نہیں۔ سمجھیے بات کی؟ اچھا جی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ وجہ تشبیہ عدم سما نہیں، عدم انتفاع ہے۔ عدم کیا ہے جی؟ عدم انتفاع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سننے کی بات نہیں ہے۔ جس طرح مردہ، ہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کافر سنتا ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا، توجہ ہے، جس طرح کافر سنتا ہے نفع نہیں اٹھاتا، اسی طرح مردہ سنتا تو ہے مگر نفع نہیں اٹھاتا۔ کافر سنتا ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا، اسی طرح مردہ سنتا ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا۔ تو بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ بالفاظ دیگر اہل السنت والجماعت احناف نے وجہ تشبیہ کی بنائی بسیط، وجہ تشبیہ کی بنائی بسیط، ہاں جی، اور شوافع نے وجہ تشبیہ کی بنائی مرکب۔ تو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بسیط مرکب تو ذہن میں ہے نا۔ اہل السنت والجماعت احناف نے وجہ تشبیہ کی بنائی بسیط، ایک ہی وجہ تشبیہ ہے کہ عدم سما، سمجھئیے، اور شوافع نے وجہ تشبیہ کی بنائی مرکب، ہاں جی، سما عدم نافع، سما غیر نافع کہو، عدم غیر نافع، سما غیر نافع۔ احناف نے کیا وجہ تشبیہ بنائی؟ عدم سما، اور شوافع نے کیا وجہ تشبیہ بنائی؟ سماع غیر نافع، سماع غیر نافع۔ سمجھئیے
پھر اس امت کے اندر جو ہے خاص طور پہ بر صغیر میں اور بالخصوص پاکستان میں اس چیز کو جو ہے نا اچھالا گیا، اتنا اچھالا گیا کہ وہ کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ کس کا مسئلہ بنا دیا جی؟ حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، انہوں نے جو سماع موتا کتاب لکھی، سامنے نام آیا بی بی عائشہ جیسی شخصیت کا کہ وہ تو سماع کی منکر ہیں، انہوں نے کہا اما رایوہا فرای النساء، عائشہ کی کیا بات ہے، وہ تو عام عورتوں کی طرح بولتی رہتی ہے۔ ہاں جی، رافضی کہیں عائشہ کو عام عورت تو تم سٹیجوں پہ اچھل اچھل کے ممبر توڑ دیتے ہو، کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں۔ ہاں جی، اور اگر امام اہل سنت سرفراز خان صاحب لکھیں اما رایوہا فرای النساء کہ عائشہ عام عورت کی طرح ہے، تم کہتے ہو امام اہل سنت۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ یا ان کو کافر مت کہو کہ ٹھیک ہے عائشہ صدیقہ کو جو کہتے ہیں کہتے رہیں، یا یہ ہے کہ اگر عائشہ صدیقہ کو غلط کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہیں تو پھر عائشہ صدیقہ کو غلط کہنے کی وجہ سے یہ کیسے مسلمان ہیں؟ بات سمجھ یہ نہیں آئی؟ ہاں، بہرحال اس مسئلے نے جناب اتنا طول پکڑا۔ سماع موتا جب کتاب لکھی مولانا سرفراز خان صاحب نے، تو اس میں حضرت نے جو ہے نا جی بڑے عجیب و غریب باتیں لکھی۔ اس کے جواب میں حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی المذہب المنصور فی عدم سماع من فی القبور۔ سمجھے کے اندر پھر جو ہے نا جی مختلف ابواب قائم کیے، انہوں نے چھپی نہیں ہے، حضرت کو فوت ہوئے 33 سال ہو گئے، سمجھیے نا جی، ابھی تک نہیں چھپی، اگر اللہ کریم نے توفیق دی تو چھپ جائے گی۔ بہرحال کتاب بہت لاجواب ہے، اس کے 3 حصے، ایک حصہ اردو میں، ایک عربی میں، ایک فارسی میں، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا حضرت نے باب قائم کیے ہیں۔ ایک باب قائم کیا مبالغات القوم۔ کیا باب قائم کیا جی؟ مبالغات القوم، کہ علماء نے جو اس کے اندر ضد میں آ کر، تعصب میں آ کر جو مبالغے کیے، مثلا سماع موتا کے اندر مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ سمجھیے بات کی؟ تو انہوں نے پھر اس کے جواب کے اندر جو ہے نا جی وہ پہلی صدی سے شروع ہوئے صحابہ کرام سے حوالہ جات دینا کہ یہ لوگ سماع موتا کے منکر تھے، دیتے آئے او آخری صدی تک، علماء بند تک، کہ یہ سارے کے سارے سماع موتا کے منکر تھے۔ حضرت نے صرف ضد کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر جو ہے نا جی یہ لکھ دیا کہ کوئی شافی، حنبلی، مالکی، حنفی جو ہے سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ سمجھیے بات کی؟ بہرحال میں نے دونوں مذاہب سامنے رکھ دیا۔ الحمدللہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ صرف اپنی بات کریں اور دوسروں کی بات چھپائیں، اور ہم اس اختلاف کو جو ہے اتنا کفر اسلام کا اختلاف نہیں بناتے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ عدم سماع پر دلائل قویہ ہیں۔ اب ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، توجہ کرو۔ میں نے کیا کہا؟ وجہ تشبیہ کے اندر اختلاف ہوا کہ وجہ تشبیہ کیا ہے۔ احناف کے نزدیک وجہ تشبیہ بسیط یعنی بولو بسیط یعنی عدم سماع ہے۔ شوافع کے نزدیک وجہ تشبیہ مرکب سماع غیر نافع، سماع غیر نافع، یعنی اہل السنت والجماعت احناف نے کہا کہ سنتے نہیں ہیں، شوافع نے کہا نہ، اس کا مطلب ہے سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے، نفع نہیں اٹھاتے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب آؤ جی، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر شوافع کو یا شوافع کے بعد جو بھی سماع موتا کے قائلین گزرے ہیں ہمارے لیے سارے محترم ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سماع موتا کے قائل ہیں، اسی طرح علماء دیوبند کے اندر جو متاخرین آئے جنہوں نے سماع موتا کے قائل ہونے کا اقرار کیا، ہم کسی کی بھی توہین نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ سمجھئے، مسلک اپنی جگہ، اخلاق اور احترام اپنی جگہ، سمجھئے۔ باقی بات یہ رہی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر شوافع کو جس طرح دیگر اجتہادی مسائل کے اندر جو اختلاف ہے، یہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے اندر اختلاف ہوا، وہاں شوافع کو مغالطہ لگا ہے، اجتہادی مغالطہ لگا ہے۔ کس طرح حضرت؟ توجہ کرو توجہ۔ احناف نے کیا کہا کہ وجہ تشبیہ بسیط ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بسیط ہے۔ کافر ہیں مشبہ، مردے ہیں مشبہ بہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتا نہیں۔ ہاں جی،
کافروں کو تشبیہ دی گئی مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کافر سنتا تو ہے نفع نہیں اٹھاتا، اسی طرح مردہ سنتا ہے نفع۔ انہوں نے کیا کیا، الٹ کر دیا، مشبہ کو بنا دیا مشبہ بہی، اور مشبہ بہی کو بنا دیا مشبہ۔ یہ قرآن کی روح کے خلاف، یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب آ جاؤ جی، دلائل عرض کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل، احناف نے کیا کہا جی کہ کافر سنتے نہیں، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر، بولو تو صحیح، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، کافر سنتے تھے لیکن نفع نہیں اٹھاتے تھے، کافر سنتے تھے لیکن۔ آ جاؤ سورہ حامیم سجدہ کھولو، ابتدا، بالکل ابتدا کھولو، بالکل ابتدا ہے، آیت نمبر 4۔ کھول لی سب نے؟ کیا لکھا ہے جی، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم، قرآن تو پڑھ لو خیر ہے، فاعرض اکثرهم فهم لا، یہ کافروں کی بات ہے نا، ہاں جی، یہ کس کی بات ہے؟ فاعرض اکثرهم فهم لا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنتے نہیں ہیں یا سنتے ہیں اور نفع نہیں اٹھاتے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بولو تو صحیح، سنتے نہیں ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اسی طرح کافر سنتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، اور جگہ دوسرا مقام آتا ہے نا جی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، کہاں آتا ہے جی؟ یہی حامیم السجدہ ہے نا، ہاں جی، وقال الذین کفروا، بولو تو صحیح، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کیا کہتے ہیں، یہ قرآن نہ سنو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا ہے یا لا تنتفعوا ہے؟ کیا ہے؟ لا تسمعوا۔ تو اب مسلمان کے لیے قرآن کی 2 آیتیں کافی ہیں یا اور بھی آیات ہیں؟ مسلمان کے لیے تو عبارت النص کیا، قرآن کا اشارت النص بھی کافی ہے نہیں ہے؟ ہاں جی، ہاں، نہ مانے تو نہ مانے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں جی، آ جاؤ جی، تو یہ کتنے، قرآن پاک کی 2 آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کافر سنتے ہی نہیں تھے، کافر۔ اور اللہ پاک یہاں پر بھی تشبیہ یہی دے رہے ہیں کہ جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اسی طرح کافر سنتا نہیں ہے، جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اسی طرح کافر۔ یہ تو کس کی بات تھی جی؟ کس کی بات تھی؟ قرآن کی۔ سمجھئے قرآن معتبر ہے نہیں ہے؟ ہاں جی، اچھا جی، اب آؤ نیچے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابی رسول ہیں جی، بی بی قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے ان کا جی؟ بی بی قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی قتیلہ صحابیہ رسول ہیں، ان کا باپ تھا نضر ابن حارث، جس کا پیچھے ذکر آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے اندر جو ہے یہ بھی واقعات سناتا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گیا روم، وہاں سے سکندر اعظم کے قصے لے آیا اور کہنے لگا یہ نبی تمہیں قصے سناتا ہے، آؤ میں بھی تمہیں قصے سناؤں۔ یہ حضرت کا بڑا دشمن تھا۔ فتح مکہ کے دن جن 7 بندوں کے قتل کا آپ نے حکم دیا ان میں یہ ناظر بھی تھا، ان میں یہ، آپ نے فرمایا یہ اگرچہ کعبے کے غلاف سے چمٹے ہوئے ان کو وہیں قتل کر دو، ان میں یہ ناظر تھا۔ اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے لے آئے، ہاتھ باندھ کر۔ آپ نے پھر اس کو مکے میں قتل نہیں کیا، آپ اس کو ساتھ لے گئے، آگے کسی مقام پر جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا اس کو قتل کر، اس کے قتل کر دیا گیا، سمجھیے۔ اور جناب اس پر پھر بی بی قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کا مرثیہ کہا، اپنے باپ کا کیا کہا جی؟ مرثیہ کہا بی بی قتیلہ نے۔
اس کے اندر جو ہے نا جی، اور آپ جو ہے یہ مرثیہ جو ہے دیوان حماسہ کے اندر موجود ہے۔ دیوان حماسہ پڑھے ہوئے ہیں آپ نے؟ پڑھا؟ اچھا جی، اور کون ہے؟ پڑھی بیٹھو؟ اچھا جی، لیکن آپ پڑھتے ہیں باب الحماسہ، یہ آگے باب المراسی کے اندر ہیں، یہ بی بی قتیلہ کا پورا مرثیہ ہے، باب المراسی، آگے باب مراسی کا وہاں مرثیے ہیں، اس کے اندر بی بی قتیلہ کا یہ شعر موجود ہے۔ پیچھے اپنے باپ کی تعریفیں کرتی آئی، اس کو مخاطب کرتی آئی، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، آخر میں جا کر کہتی ہے حل یسمعن النظر ان نادیتہ، کیا کہتی ہے؟ حل یسمعن النظر ان نادیتہ بل کیف یسمع میت لا ینطق، بل کیف یسمع میت، اب کیف یسمع ہے، ینتفع ہے، اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ میت کی۔ حل یسمعن النظر ان نادیتہ بل کیف یسمع، بل کیف یسمع میت لا ینطق، وہ مردہ کس طرح سن سکتا ہے جو بولتا نہیں ہے، وہ مردہ کس طرح سن سکتا ہے جو… اب یہ قول کس کا ہے؟ صحابی رسول کا، یہ قول کس کا ہے؟ ہاں، کسی ملا مولوی کا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی ملا مولوی کا قول لیتے ہیں، نہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ سمجھے یہ بات کی نہیں آئی؟ یہ کس کا قول ہے؟ پہلے کس کا حوالہ دیا؟ قرآن کی آیت کا، اب یہ صحابی رسول کا قول ہے، لیکن آگے سنو مزے کی بات، یہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے گئے۔ یہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے، آپ جو ہے رونے لگ گئے، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ قصیدہ مجھے پہلے پہنچ جاتا تو میں اس کے باپ کو قتل نہ کراتا، میں اس کے باپ کو قتل… اگر مردہ سنتا ہوتا اور نفع نہ اٹھاتا، وہ توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر وجہ تشبیہ مرکب ہوتی، مردہ سنتا ہوتا اور نفع نہ اٹھاتا ہوتا، تو آپ کہتے ہو کہو قتیلہ کو تیرا باپ سن رہا ہے، اس کو بلایا کر، کہتے نہ کہتے؟ ہاں، اب اس ایک شعر کے اندر دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل صحابی رسول کا قول ہے، اور صحابی رسول کہہ رہی ہے کہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اشعار پہنچے، آپ نے بھی ان اشعار کی تصدیق کی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ اشعار ہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہے، مردہ سنتا نہیں ہے۔ بات سمجھ یہ نہیں آئی؟ اچھا جی، دوسرا حوالہ صحابی کا، دوسرے صحابی ہیں جی نہار بن توسعہ عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ نہار بن توسعہ عبدری، عبدی بھی ہے عبدری بھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھئیے جی، یہ دلیل اس سے زیادہ ذرا اوپر درجے کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آتے ہیں آپ کی قبر پر۔ کہاں آتے ہیں؟ وفات کے بعد کہاں آتے ہیں؟ آپ کی قبر پر آتے ہیں، اور آ کر قصیدہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے شیخین صحابہ کرام دونوں ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قصیدہ کہتے ہیں، مرثیہ۔ آخر کے اندر پھر یہ شعر کہتے ہیں، آخر کے اندر پھر یہ شعر کہتے ہیں فَيَا قَبْرَ النَّبِيِّ وَصَاحِبَيْهِ، فَيَا یا رسول اللہ، بولتے نہیں ہو، پریشان ہو گئے ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہاں جی، فَيَا، آج تو مولوی کہتے ہیں نا جاؤ قبر پر کہا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو حج کی تربیت اور عمرے کی تربیت کے رسالے دیوبندیوں نے چھاپے، شرک پھیلا رہے ہیں ظالم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے پڑھو کہ جا کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے کہ ظالمو یہ جملہ جو تم کہہ رہے ہو لکھا کہاں پر ہے؟ یہ تو آیا فیصل آباد سے، سردار فیصل آبادی تھا احمد رضا کا شاگرد، اس نے یہ جملہ بنایا کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد یہ کہا کرو، نہ کسی حدیث میں نہ کسی صحابی کے قول کے اندر، اور مولوی تربیت دے رہے ہیں جا کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔
صحابی رسول قبر رسول پر آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا قبر النبی. اور حضرت یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ان تینوں کے اندر اس صحابی کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور الاستیعاب کے اندر یہ اشعار بھی موجود ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کتاب صحابہ کا تعارف ہے، اس میں جب نون کے اندر صحابہ کا نام ملے گا، نہار بن توس و عابدی عبدری دونوں ہیں، یہ کھولو گے وہاں نام بھی موجود ہے اور یہ اشعار بھی موجود ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ فیا. ہاں، میں بات اس لیے کھول رہا ہوں آپ کے سامنے، کل قیامت کے دن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ حقیقت کسی نے نہیں بتائی تھی. باقی آگے آپ کی مرضی ہے. ہاں جی، پیٹ پالو یا توحید پالو، یہ آپ کی مرضی ہے. آ جاؤ جی، صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فیا قبر النبی، آئے قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو ساتھیوں کی، الا یا غوثنا لو تسمعونا، اے ہمارے مددگارو، دنیا میں ہماری مدد کیا کرتے تھے، کاش کہ آج تم ہماری بات سن لیتے، کاش کہ آج تم ہماری بات. اب یہ تو عام مردے بھی نہیں ہیں، توجہ ہے نہیں ہے؟ عام مردے بھی، ایک رسول اللہ ہیں اور دو حضرت کے ساتھی وزیر اور مشیر. آپ نے وہ حدیث سنی نا کہ ہر نبی کے وزیر بھی ہوتے ہیں اور مشیر بھی ہوتے ہیں. وزیر آسمانوں پر ہیں، دو وزیر زمینوں پر ہیں. اما وزیرا یا فی السماء فجبریل و میکائیل و اما وزیرا یا فی الارض فابو بکر و عمر. سمجھیے، حضرت خود اور حضرت کے دو وزیر، ان کے بارے میں صحابی رسول کہہ رہا ہے لو تسمعونا، کاش کہ تم ہماری بات، کاش کہ تم ہماری بات سن لیتے. ہاں جی، تو صحابی رسول کیا کہہ رہا ہے؟ عام مردہ ہو یا خود رسول اللہ اور شیخین ہوں، وہ بھی کلام سلام نہیں سنتے، کلام سلام نہیں سنتے. تو سمجھ آئیے، بات نہیں آئی؟ اچھا جی، ایک اور صحابی ہیں جی، نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے جی ان کا؟ نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھی اشعار ہیں. ہوئے ہوئے، ان کے اشعار جو ہیں وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو تیری میت جو ہے چارپائی پر رکھی ہوگی، ایک وقت آئے گا تیری میت چارپائی پر رکھی ہوگی، اوپر چادر پڑی ہوئی ہوگی، لوگ تیرے لیے رو رہے ہوں گے، تجھے بلا اور پکار رہے ہوں گے، لیکن تو ان کا بلاوا اور پکار نہیں سنے گا، ان کا بلاوا اور پکار نہیں سنے گا. تو یہ کتنے حوالے ہو گئے جی صحابہ کے؟ 3. 2 حوالے قرآن پاک کے کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا، کہ جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتا نہیں. اسی طرح بی بی قتیلہ کے اشعار، نابغہ جعدی کے اشعار اور نہار بن توسع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اشعار، اور بالخصوص بی بی قتیلہ کے اشعار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وجہ تشبیہ بسیط ہے، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتا نہیں. وہ کوئی بات سمجھ یہ نہیں آئی؟ 4تھا حوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین. ہاں جی، ہم سورہ نمل پڑھ رہے ہیں، سورہ روم کے اندر بھی یہی آیت آتی ہے نا جی. ہاں جی، سورہ روم کے اندر اچھا جی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. یہ جو سورہ روم کی آیت ہے، یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین فرماتے ہیں، توجہ کرو توجہ، ابن عباس کو جانتے ہو نہیں جانتے؟ بڑا صحابی ہے چھوٹا ہے؟ ہاں جی،
حبر الامہ جن کا لقب ہے، 2 مرتبہ اللہ پاک کے پیغمبر نے ان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں حضرت عمر ان کو اپنی مجلس میں شورا میں بٹھایا کرتے تھے۔ ہاں جی سمجھ آئیے۔ یہاں روم کی آیت پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین فرماتے ہیں، توجہ کرو، توجہ، الفاظ سنو، ھذا مثل، ھذا، سارے بولو گے تو آگے چلوں گا، ھذا مثل ضربہ اللہ للکفار، یہ مثال ہے جو اللہ کریم نے کافروں کے لیے بیان کی، کما لا یسمع المیت کذالک لا یسمع الکافر، کیا فرمایا؟ کما لا، یہ الفاظ یاد کرو، مولوی بن رہے ہو، کما لا یسمع المیت کذالک لا یسمع الکافر، یہ مثال ہے جو اللہ کریم نے کافروں کے لیے بیان کی، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر۔ ہمارے اوپر اعتماد نہ کرو، عبداللہ بن عباس پہ تو اعتماد کر لو۔ کیونکہ بات سمجھ یہ نہیں آئی، کتنے حوالے ہو گئے جی؟ 4 صحابہ کرام کے حوالے۔ اب جناب اس سے ذرا نیچے آ جاؤ، آپ کے پاس عبارتیں لکھی ہیں، 2 عبارتیں آپ کے پاس لکھی ہیں، پڑھو ذرا، مجھے دکھاؤ، پڑھو جی، عبارتیں لکھی ہیں دونوں آپ کے پاس، تیسری بھی لکھواتا ہوں۔ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور دلیل پکڑی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے، عَلَىٰ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ النَّاسِ مُطْلَقًا، عَلَىٰ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ النَّاسِ مُطْلَقًا، کہ مردہ لوگوں کا کلام مطلقاً سنتا ہی نہیں ہے، مردہ لوگوں کا کلام مطلقاً سنتا ہی نہیں ہے، یہ سنتا ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں مفسر؟ یہ روح المعانی کی عبارت ہے، مردہ کلام سنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری عبارت، وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاعِ عَنِ الْمَفْعُولِ، اور اسماء کے لفظ کو مفعول سے مطلق رکھا گیا۔ کیا لفظ ہے جی؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اسمع یسمع افعال باب ہے، یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک مفعول ذکر کر دیا الموتى، ہاں جی، دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا۔ مفسر ابو سعود فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا مفعول کیوں نہیں ذکر کیا، دوسرا مفعول کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاعِ عَنِ الْمَفْعُولِ، اور اسماء کے باب کو مطلق رکھنا مفعول ثانی سے، کیوں؟ لِبَيَانِ عَدْمِ سِمَاعِهِمْ، کیا ہے جی؟ لِبَيَانِ عَدْمِ سِمَاعِهِمْ، ان کے عدم سماع کو بیان کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بابا، سنتے نہیں ہیں، لیکن کیا نہیں سنتے؟ لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَسْمُوعَاتِ، لِشَيْءٍ، جو مسموعات ہیں، جو کلام ہے، سلام ہو، دعا ہو، پکار ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، گفتگو ہو، کچھ بھی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں سنتے۔ تو کوئی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تیسری عبارت آپ کے پاس نہیں لکھی، لکھو، یہ لکھو لکھو لکھو، شاباش۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ، قلم ہے کہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ ہاں، خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے، ایسے نا۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ لا يمكن ان يسمع، ولما كان الميت لا يمكن ان يسمع لم يذكر له، ولما كان الميت لا يمكن ان يسمع لم يذكر له متعلق،
بل نفی الاسماع اے لا یمکن، اللہ اکبر، ہاں اے لا یقع منکا، اے لا یمکن نہیں لکھنا، بل نفی الاسماع اے لا یقع منکا، اے لا یقع منکا اسماع لہم، اسماع لہم، اسماع لہم، البتہ لعدم القابلیت، البتہ لعدم القابلیت، اسماع لہم البتہ لعدم پھر پڑھ رہا ہوں، ولما کان المیت لا یمکن ان یسمع لم یذکر لہ متعلق بل نفی الاسماع اے لا یقع منک اسماع لہم البتہ لعدم القابلیت، البحر المحیط، علامہ ابو حیان اندلسی، البحر المحیط، لکھ لیا جی؟ اب توجہ ذرا میری طرف کرو، اگلی بات اللہ کریم نے فرمایا انک لا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو، اب وجہ کیا ہے کہ مردوں کو سنا کیوں نہیں سکتے؟ توجہ کرو توجہ، وجہ کیا ہے کہ مردوں کو، دیکھیں حضرت دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سنانے کی قابلیت نہیں ہے، معاذ اللہ آپ کے اندر سنانے کی قابلیت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہی دو وجوہات ہو سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو دو وجہیں ہو سکتی ہیں، یا یہ ہے کہ میں بات سمجھا نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ آپ بات سمجھ نہیں سکتے۔ نہ سمجھنا پھر دو وجوہ سے ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں، آپ بات کو سنتے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ سنتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں کہ بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن ضد کی وجہ سے، سمجھیے بات کی۔ تو اب بات کیا ہے، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے؟ حضرت علماء کرام نے بالخصوص حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا لا تسمعوا، آپ سنا نہیں سکتے، یہ نہیں فرمایا لا یسمع الموتى، مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ کہا آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کریم نے لطیف نکتہ بیان کیا کہ حضرت مردے سنتے، آپ سنا نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ مردوں میں سننے کی قابلیت نہیں ہے، مردوں کے میں سننے کی، آپ تو سنا رہے ہیں، ماننے والے مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے وہ مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردے میں سننے کی قابلیت نہیں ہے، اسی طرح یہ مہر زدہ کافر ہیں، ان میں بھی سننے کی۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں، فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السِّمَاعِ، فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السِّمَاعِ، عدم اسماع لازم ہے عدم سماع کو، عدم اسماع لازم ہے، یعنی مردہ آپ سنا نہیں سکتے، یہ لازم ہے اس بات کو کہ مردہ سنتا نہیں ہے، لازم ہے اس بات کو کہ مردہ
اور آگے آپ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِ الْحَنَفِيَّةِ، احناف میں جو محقق حنفی ہیں ان کا قول بھی یہی ہے، جو اوپر اوپر سے کدوں کی طرح تیرنے والے ہیں وہ اس بات کے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو کوئی بات سمجھیے نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ کن کے ہیں؟ مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں کیونکہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں اس لیے میں حوالے زبانی دے رہا ہوں، سمجھیے، وگرنہ ایک ایک کتاب کا حوالہ الحمدللہ کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلاتے رہیں، جو بھی تیر ہوتا ہے نشانے پہ ہوتا ہے، سمجھیے یہ بات کی نہیں آئی؟ ہاں جی، تو اب اگر ہم اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے معتزلی ہیں، اہل السنت والجماعت سے خارج ہیں، تو پھر فتاوی دارالعلوم دیوبند کے جو جن کے فتاوی کا مجموعہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی اول حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، ان پہ بھی لگاؤ فتویٰ کہ وہ بھی اہل السنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ وہ خارج ہیں تو اللہ ساری خیر ہے۔ تو کوئی بات سمجھ یہ نہیں آئی؟ دوسری عبارت یہ پڑھو، اب کیا عبارت ہے جی جو میں نے لکھوائی ہے؟ وَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ لَا يُمْكِنُ أَن يَسْمَعَ، وَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ، میت جب ممکن ہی نہیں تھا اس کو، اس لیے لا يسمع الموتى کہا نہیں، کیونکہ میت کا تو سننا ممکن ہی نہیں ہے، میت کا تو سننا ممکن ہی نہیں ہے۔ لم یذکر لہ متعلق، اس کا متعلق ذکر نہیں کیا گیا، ولنفی الاسماع، بلکہ اسماع کی نفی کی گئی، اے لا یقع منک اسماع لہم البتہ، آپ کی طرف سے ان کا سنانا یہ واقع ہو ہی نہیں سکتا البتہ کبھی بھی، کیوں؟ لعدم القابلیت، اس لیے کہ مردے میں سننے کی قابلیت نہیں ہے، اس لیے کہ مردے میں سننے کی۔ اگلی بات، اگر تم کہو کہ لا تسمعو، اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، کہ معاذ اللہ مردہ سنتا تو ہے لیکن آپ سنا نہیں سکتے، تو پھر آگے ساتھ ہی کھڑا ہے ولا تسمع الصم الدعاء، کیا کھڑا ہے جی؟ وہاں پر بھی اسماع کا بولا گیا، باب اسمع یسمعو، وہاں پر بھی کہو بہرا سنتا تو ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی باب ہے، ایک ہی تشبیہ ہے۔ ہاں جی، اگر لا تسمع الموتى کے اندر کہتے ہو کہ مردہ سنتا تو ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا، تو آگے کہو بہرا سنتا تو ہے لیکن اذ لیسا فلیسا، اذ لیسا، جب وہ بات غلط ہے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ بات یہاں پر بھی یہی ہے، جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح کافر، بولتے نہیں ہو، اسی طرح کافر سنتے نہیں، جس طرح بہرا سنتا نہیں اسی طرح کافر سنتے نہیں، سمجھئے؟ ہاں، اگر دماغ ہے تو اتنی بات کافی ہے۔ آج